کہلوا رہا ہے۔ اے محبوب آپ لوگوں سے فرما دیجیے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں نے تم کو کلمہ پڑھایا، میں نے تم کو نماز دی، میں نے تمہیں خالص سے ملایا، میں نے تمہیں روزہ دیا، میں نے تمہیں زکات کے احکام بتائے، حج کے احکام بتائے، دین الہی تم تک پہنچایا، اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ میں نے اس دین کے لیے پتھر کھائے، لوگوں کی باتیں سنے، لوگوں کے لعن طعن سنے، لوگوں نے مجھے پتھر مارے، لوگوں نے مجھے ساحر کہا، لوگوں نے مجھے جادوگر کہا، لوگوں نے مجھ پر طرح طرح کے الزامات لگائے، لوگوں نے مجھ پر طرح طرح کے پتھر برسائے، لوگوں نے مجھ پر بچوں کو چھوڑا مجھے مارنے کے لیے، یہاں تک کہ میرے جوتوں کے اندر خون جمع ہو گیا نکل نکل کر۔ میں اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ لا اسألکم دین پہنچا دیا، کلمہ پہنچا دیا، خالص سے ملا دیا، نماز پہنچا دی، تمہارے لیے میں نے پتھر کھائے، تمہارے لیے لوگوں نے مجھ پر پتھر برسائے، لوگوں نے میرے اوپر روشنی لا کر رکھ دی، میں تمام تکالیف کو برداشت کیا ہے، مگر اس کے بدلے میں تم سے کچھ قدرت طلب نہیں کرتا، کچھ نہیں مانگتا۔ مانگتا ہوں تو کیا مانگتا ہوں، طلب کرتا ہوں تو کیا طلب کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلا رہا ہے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے لوگوں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کچھ تو نہیں کرتا، مانگتا ہوں میں ایک چیز مانگتا ہوں، مانگتا ہوں میں ایک چیز تم سے طلب کرتا ہوں، مانگتا ہوں میں ایک چیز کی میں تمہیں چیز مانگتا ہوں میں ایک چیز، وہ کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ اے لوگوں علی سے محبت کرو، فاطمہ سے محبت کرو، حسنین کریمین سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، فاطمہ سے محبت کرو، علی کے طرف کو چومو، فاطمہ کے چوبٹ پر اپنا سر نیاز چکاؤ، حسن کا دامن پکڑ لو، حسین سے پیار و محبت کرو۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، مانگتا ہوں تو صرف ایک چیز، میرے قرابت داروں سے، میرے گھر والوں سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو، اس کے علاوہ تم سے کوئی چیز نہیں کی جا رہی ہے۔ اہل بیت سے محبت کرو۔ اہل بیت کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، سیدوں کا گھرانہ، آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج بھی آ گئے، اور عبد المطلب کی جو اولاد ہے وہ بھی آ گئے، بنی ہاشم آ گئے، اور حسنین کریمین علی فاطمہ بھی اس کے اندر آ گئے، اور سو سید ہوتے ہی ان سے محبت کرو۔ آقا نے تم سے ہم سے کچھ نہیں مانگا، مانگا ہے تو ایک چیز مانگا ہے، وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داروں سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا، یہ جزء ایمان ہے۔ اگر کوئی شخص نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کو ایک مانگتا ہے، اور روزے بھی رکھتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، صبر کرتا ہے، مگر اس کے دل میں کون سے اہل بیت ہے، اس کے دل میں حضور کے گھرانے سے عداوت ہے، حضور کے گھرانے سے دشمنی ہے، اس کی نماز بھی بیکار ہے، اس کا روزہ بھی بیکار ہے، اس کے تمام عبادات بھی بیکار ہے، سب بیکار ہے اس کے لیے۔ نبی کے گھر سے محبت کرو، جیسا کہ نبی سے محبت کرتے ہو، ان کے گھر والوں سے بھی محبت کرو۔ حضرت مجالس میں روح بیان میں حدیث ذکر کی گئی، محمد آیا ہوں بلاد محمد آتا ہوں میرا، جو شخص اہل بیت کی محبت میں مہا مومن ہوتا ملے گا۔ کئی فرمایا محمد آیا ہوں بلاد محمد آتا شہیدا، جو اہل بیت کی محبت میں مہا گویا کہ وہ شہید ہو کے مرا ہے، شہید ہو کے مرا ہے۔
جنت کا دوزخ کا معیار نہ نماز بتائی گئی ہے، نہ روزہ بتایا گیا ہے، نہ حج بتایا گیا ہے، نہ زکات بتائی گئی ہے، بتایا گیا ہے اہل بیت کی محبت کو بتایا گیا ہے۔ اہل بیت کی محبت کرو گے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اہل بیت سے بغض رکھو گے، عداوت رکھو گے یا ان پر ظلم کرو گے تمہارے لیے جنت حرام کرا دی گئی ہے۔ اہل بیت سے محبت کرو، سیدوں سے محبت کرو، نبی کے گھرانے سے محبت کرو۔ نبی کا گھرانہ کیسا گھرانہ؟ کیسی شان والا گھرانہ ہے، کیسی عظمت والا گھرانہ ہے، کیسی رفعت والا گھرانہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک مقام مرتبہ جانو جن کی عظمت کو پہچانو۔ جب نجران کی عیسائی حضور کے پاس آ کر بحث کرنے لگے، کیا بحث کرنے لگے؟ ان کا مدعا، ان کا عقیدہ، ان کا ایمان یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور نے انہیں کئی دلائل دیے، اللہ ایک ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ بچہ ہے، کچھ نہیں ہے، وہ خالق ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کئی دلائل دینے کے باوجود وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو مباہلہ کی دعوت دیجیے۔ مباہلہ کس کو کہتے ہیں؟ جب دو قومیں، دو مذاہب کے لوگ کسی بات پر اڑ جائے اور ان کا فیصلہ کرنا ہے، تو یہ ہوتا تھا کہ ان کے لوگ، ان کے لوگ، ان کی اولادیں، ان کی اولادیں ایک میدان میں جمع ہوتی تھی اور ایک دوسرے پر لعن طعن کرتے تھے اور ان کی بربادی کی دعا کرتے تھے، ان کی بربادی کی بد دعا کی جاتی تھی۔ تو جو حق پر ہوتا تھا اس کو کچھ نہیں ہوتا تھا، اور جو نام ہوتا تھا، باطل ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تباہ و برباد کر دیتا تھا۔ حضور نے جب وہ سمجھانے کے باوجود بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں مباہلے کی دعوت دیجیے، پھر عیسائیوں کو مباہلے کی دعوت دیجیے، کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو لا لو، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لا لیں گے، تم بھی اپنے عورتوں کو لا لو، ہم بھی اپنے عورتوں کو لا لیں گے، تم بھی اپنے مردوں کو لا لو، ہم بھی اپنے مردوں کو لے کے آئیں گے۔ قرآن کہتا ہے تیسرے بارے میں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک دن مقرر ہوتا ہے، کس کے لیے؟ مباہلے کے لیے ایک دن مقرر کیا جاتا ہے کہ مباہلہ کیا جائے۔ اس وقت میں سب سے بڑے عیسائی کو بلایا جاتا ہے کہ ایک تو آپ پرہیزگار ہے، متقی ہے، علم والے ہیں، آپ کا کوئی دنیا کے اندر ٹکا بچا ہوا ہے، مباہلہ ہونے والا ہے، آپ آئیے۔ اس کا نام تھا اسقف، اس عیسائی پادری کا نام تھا اسقف۔ وہ آ گیا، میدان میں آ گیا، لوگ بھی آ گئے، تمام کے تمام لوگ جمع ہو گئے۔ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف، حسن کو دائیں طرف، حسین کو اپنے بائیں طرف، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ تم میرے پیچھے رہو۔ مولا علی کو فرماتے ہیں تم فاطمہ کے پیچھے رہو۔ اس طریقے سے یہ اہل بیت کا حافظہ نورانی شکل میں میدان میں پہنچتا۔ جب یہ نورانی شکل کا قافلہ میدان میں پہنچا، اسقف نے دیکھا کہ اہل بیت کس شان سے آ رہے ہیں، اس نورانی شکل والے کا
نماز سے وہ روانہ ہو جاتے ہیں اور بہانہ نہیں ہوتا. یہ عظمت یہ شان نبی کے گھر والوں کی ہے. اور آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہی اہل بیت سے حسنین کریمین سے علی مرتضیٰ سے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود برحق رفیق حسنین کریمین سے محبت فرمایا کرتے تھے. اتنی محبت فرمایا کرتے تھے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے جب کبھی حسنین کریمین جب آپ کے بعد حاصلہ نماز کے وقت میں آ گئے تو آپ نے اپنی سجدے کو تبدیل کر دیا ہے. حسنین کریمین آ کے کچھ پر بیٹھتے تھے جتنی دیر کرتے تھے جتنا ہو بیٹھتے تھے اتنا سجدہ طویل ہو جایا کرتا تھا. کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی حسنین کریمین مسجد میں داخل ہوتے تھے جمعہ کا خطبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے. آپ علیہ السلام خطبے پر حسنین کریمین کو اپنے ذریعے دانوں کو بٹھا جایا کرتے تھے. ان کا مقام کیا ہو گیا وقت ہو جا حضور نے خطبے کو روکا سجدے کو طویل کیا ان کا مقام مرتبہ کیسا ہوگا اندازہ لگائیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارہا فرمائے یہ میرے بیٹے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں. الحسن والحسین بدعۃ منی. الحسن اور حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے میرا جان کا حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے ذریعے سے میری نسل کو آگے بڑھایا. انہی کے ذریعے سے میری نسل کو دنیا کے اندر کئی نسلیں ہوں گی مگر قیامت کے قریب میں تمام کی نسلیں ختم ہو جائیں گی صرف سیدوں کی نسل باقی رہے گی. یہی سیدوں کی میری نئی نسل باقی رہے گی. تمام کے وہ ختم ہو جائیں گی باقی رہنے والی نسل سیدوں کی نسل بنے گی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین سے جب کبھی یہ روتے تھے بچپنے میں اپنی بیٹی سے فرماتے اے فاطمہ حسنین کریمین کو مت رلاؤ ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. اگر کسی چیز کی کمی مت ہونے تو اور کسی چیز پر رو رہا ہے تو رونے کو تھام کے رکھو. اگر یہ روئیں گے تو مجھے تکلیف ہوگی. حضور نے فرمایا میں حسنین سے محبت کرتا ہوں اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حسنین سے محبت کرے. جو حسنین سے محبت کرے گا یقیناً وہ مجھ سے محبت کرے گا اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا اور جو اللہ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ حسنین کریمین سے محبت کرے گا. کہیں فرمایا جو حسنین سے بغض رکھے گا گویا کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا اور گویا جو مجھ سے بغض رکھا یقیناً وہ اللہ سے بھی بغض رکھا ہے اللہ سے بھی دشمنی رکھا ہے. تو لہٰذا حسنین سے محبت کرنا اور ان کی اولاد سے محبت کرنا یہ جزء ایمان ہے جزء ایمان سے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے ہیں دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں. حضور نے ان تمام بچوں میں سے ایک بچے کو اٹھا کر پیار کرنے لگے محبت کرنے لگے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بچے یہاں پر کھیل رہے ہیں اور ایک بچے کو آپ گود میں لیے اسے پیار کیا گلے سے لگایا چوما اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ اس کی وجہ تو بتائیے ہمیں. حضور فرماتے ہیں یہ جو بچہ ہے نا ایک مرتبہ میں اس کو دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ میرے حسین کے پیروں کو مٹی لگی تھی. وہ شخص بچہ کیا کیا اس مٹی کو صاف کرنے لگا اور وہ مٹی کو اپنی آنکھوں میں سرمے کے طور پر لگا رہا تھا. اس کی عطا اتنی پسند آئی کہ اسی لیے میں نے اس بچوں کو گود میں اٹھا لیا اس کو چومنے لگا ہے. جو میرے حسین کی مٹی کو دور کرے اتنی جگہ
بچہ حسنین سے محبت کرتے ان کی پیروں کو مٹی کو دور کیا تو حضور فرماتے ہیں میں اس کی بھی شفاعت کروں گا اس کے والدین کی بھی شفاعت کروں گا. کتنی بڑی بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین کو فرماتے تھے یہ میرے پھول ہیں. کسی کو چمیلی پسند آتی ہے, کسی کو گلاب پسند آتا, کسی کو کوئی اور پھول پسند آتا ہے. حضور فرماتے ہیں یہ دونوں حسنین میرے پھول ہیں, یہ دو میرے پھول ہیں. صرف پھول تو فرمایا نہیں بلکہ حضور علیہ السلام ان کو سونگتے تھے. حسنین کریمین کو خرید کر سونگتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان کے جسموں سے جنت کی خوشبو آتی ہے, ان کے جسموں میں جنت کی پھولوں کی خوشبو آتی ہے. اور حضرت فرماتے ہیں کیا بات ہے رضا اس قبرستان کرم کی, کیا بات ہے رضا اس قبرستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول, کیا بات ہے رضا اس قبرستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. یہ آقا علیہ السلام کے پھول ہوا کرتے تھے اور حضور ان کو سونگا کرتے تھے. حضور علیہ السلام کبھی ان کے لبوں کو چھوا کرتے تھے, کبھی گلے کو چوما کرتے تھے, کبھی حضور علیہ السلام اپنی زبان مبارک حسین علیہ السلام کے منہ میں دیتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک مرتبہ حضور علیہ السلام اپنی زبان حسین کے منہ میں دی, حسین کے منہ میں دی. اور حضور یہ دیکھا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضور کی زبان کو اس طریقے سے چوس رہے تھے جیسا کہ کھجور کو چوسا جاتا ہے, جیسا کہ کھجور کو چوسا جاتا ہے. کوئی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آج حسین تم اس دعا کو رکھو اپنے پاس, ایک دن ایسا بھی آئے گا تمہیں پیاسا رہنا پڑے گا, بھوکا رہنا پڑے گا, یہی دعا تمہیں کام آ جائے گا. امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی جہاں پر حضور ان سے محبت کرتے تھے, شفقت فرماتے تھے, اپنے قریب کرتے تھے, صحابہ کرام کا بھی یہی انداز ہوا کرتا. صحابہ کرام بھی حسنین کریمین سے بے پناہ محبت فرماتے تھے. جب کبھی کوئی چیز اپنے پاس آتی تھی, مال غنیمت کی کوئی چیز ہو, سب سے پہلے حسنین کریمین کو دیا کرتے تھے, اس کے بعد کوئی استعمال کروایا کرتے تھے. حسنین کریمین سے محبت صحابہ کرام کی تعلیم ہے. صحابہ کرام بھی بے پناہ سے محبت کرتے تھے. حضور علیہ السلام جب بچپن میں دیکھا امام حسین اور امام حسن دونوں کشتی لڑ رہے ہیں, آپس میں کشتی لڑ رہے ہیں, آقا علیہ السلام حسن کو بتا رہے ہیں, کیا بتا رہے ہیں, تاؤ بتا رہے ہیں, اس طریقے سے رہو, اس طریقے سے پکڑو, اس طریقے سے جیت کرو, اس طریقے سے نکلو پکڑو. فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ دیکھتی ہیں ابا جان آپ حسن کو تو تاؤ بتا رہے ہیں, چھوٹے بیٹے میرے حسین کو کوئی تاؤ بتا نہیں رہے ہیں, وہ محروم ہو رہے ہیں, بڑے کو تو بتا رہے ہیں. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ بے فکر رہو, حسین کو جبرائیل علیہ السلام دوسری طرف سے تاؤ بتا رہے ہیں. ایک طرف سے میں بتا رہا ہوں حسین کو بھی محروم نہیں کیا گیا, بلکہ فرشتوں کے درمیان جبرائیل انہیں بتا رہے ہیں, وہی تو کامیاب ہو رہے ہیں. ایک طرف تو امام الانبیاء بتا رہے ہیں, دوسری طرف فرشتوں کے درمیان جبرائیل علیہ السلام حسین علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے. ایک مرتبہ دونوں شہزادے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کہیں کھیلتے 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 کہیں دور نکل گئے. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تلاش کر رہی ہے, کہاں گئے, کدھر گئے, کدھر گئے, یہاں ڈھونڈی وہاں ڈھونڈی, کہیں بھی ڈھونڈی, ان کے مکانے ان کے مکانے, کہیں پر نظر نہیں آئے. وہ گھبرا کر روتے ہوئے امام الانبیاء سردار انبیاء نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں عرض گزار ہوئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو شہزادے کافی دیر سے تلاش کر رہی ہوں, مل نہیں رہے, کہاں گئے پتہ نہیں ہے, کہاں گئے پتہ نہیں چل رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے نظروں کے سامنے تھے, لگا کھیلتے کھیلتے کہاں گئے نہیں معلوم ہے, گھبرا گئی, پریشان ہو گئی, رونے لگی. اتنے میں فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام آ گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ
فرما دیتا کہ وہ حسنین کریمین اللہ بھی ان سے راضی، رسول بھی راضی، وہ جنت کے سردار کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دل سے بے پناہ محبت کرے، جیسا صحابہ کرام نے ہمیں تعلیم دی، اپنی زندگیوں کے اندر انہوں نے تعلیم دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ جو لوگ جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے ان کے لیے آپ نے ہر بدری صحابی کو مال غنیمت سے 1000 دینار تقسیم کر رہے ہیں، سب کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ جب امام حسن امام حسین تشریف لائے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں شہزادوں کو، ہر شہزادے کو 2000 درہم تقسیم کر رہا ہے۔ سب کو 1000 دیا گیا اور ان دونوں کو 2000 دیا گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے جو جنگ بدر میں بھی شریک تھے، وہ گھر میں اپنی والدہ محترمہ سے شکایت کی کہ میں ایک تو میں خلیفہ کا بیٹا ہوں، دوسرا جنگ بدر میں بھی شریک تھا، دیگر جنگوں میں بھی تھا، اور جس وقت میں جنگ بدر میں تھا اس وقت میں تو یہ حسنین کریمین چھوڑ گئے تھے، اور معاملہ یہ ہے کہ ابا جان نے انصاف نہیں کیا، سب کے برابر مجھے 1000 درہم دیا گیا اور حسنین کریمین کو 2000 درہم دیے گئے ہیں۔ بیٹے نے آ کر اپنی والدہ سے شکایت کی، والدہ نے کہا تم ٹھہرو، میں فاروق اعظم سے پوچھوں گی، اگر ان کا دماغ صحیح ہے، غصے میں نہیں ہے اور مزاج معتدل ہے، کیونکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے کے بعد اور ہمیشہ جلال میں رہتے ہیں، اگر ان کا موڈ صحیح رہا تو میں سامان تو نہیں دیتی، اگر آنے کے بعد پوچھوں گی مزاج صحیح رہا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ گھر میں آئے، ان کی اہلیہ نے پوچھا کہ آپ کے صاحبزادے کو شکایت ہے کہ آپ نے ہر ایک کو 1000 درہم نائب فرمائے، اور حسنین کریمین تو بچے تھے، وہ تو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے، ان کو 2000 درہم دیا گیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جیسے یہ بات سنی آپ کو جلال آ گیا، آپ کو جلال ایسا ہو گیا کہ آپ نے اسی وقت میں مجلس اہل بیت قائم کر دی، عظمت اہل بیت قائم کرتے لگے، ان کی شان کیا ہے، ان کی روایت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، اہل بیت کی بیان کرنے لگے، اور اس کا فرمایا ان کو بلاتے تھے عبداللہ بن عمر کو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا جاتا ہے، اے عبداللہ بن عمر کیا تیری خالہ زینب جیسی ہے، کیا تیری خالہ ام کلثوم جیسی ہے، کیا تیری ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہے، کیا تیرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، کیا تیری نانی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں آج شکایت کی ہے کہ اس طرح میں تجھے 1000 درہم ملے اور 2000 درہم دیا گیا ہے؟ پہلے اگر تو اپنا حساب ڈبل کرنا چاہتا ہے، پہلے تو محمد رسول اللہ جیسے نانا لے کر آ کر بتا، زینب جیسے خالہ لا کر بتا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ماں لا کر بتا، علی ابن جیسے باپ لا کر بتا، اور اس کے بعد حصہ طلب کرنا بتا۔ یاد رکھ تجھے جو حصہ دیا جا رہا ہے، تجھے جو مان دیا جا رہا ہے، تیری خدمت کی وجہ سے دیا جا رہا ہے، اور انہیں جو دیا جا رہا ہے وہ نسبت کی وجہ سے دیا جا رہا ہے۔ تجھے جو ملا وہ خدمت کی قیمت ہے، انہیں جو ملا نسبت کی وجہ سے آج کے بعد ان کا مقابلہ نہیں کرتا، ان کی برابری کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ تو کیا میں خود ان کی برابری نہیں کر سکتا، وہ بڑی شان والے ہیں، بڑے عظمت والے لوگ ہیں، ان کی بات کر رہا ہے۔ تو یہ حسنین کریمین سے خلیفۃ المسلمین اپنے گھر والوں کو بتا رہے ہیں ان کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی رفعت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ اس کے بعد کبھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ نہیں کیا ہے، وہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام نے ان کی تعظیم، ان کی توقیر کرتے تھے، عظمت کی
اور وہ اپنے بال اٹھایا کرتے تھے، ان کی تعلیم کیا کرتے تھے، وہ گانا کیا کرتے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ملک شام سے مدینے میں تشریف لائے، مدینے میں واقعہ بن گیا، بلال آئے، بلال آئے، بلال آئے، ہر کوئی اپنے گھروں سے نکل کر دیکھ رہا ہے، کوئی چھتوں سے دیکھ رہا ہے، ہر کوئی کو بلال رضی اللہ عنہ کیونکہ حضور کے وفات کے بعد آپ مدینے کو چھوڑ دیے تھے۔ آپ فرمائیں کہ جب حضور مدینے نہ رہے میں کیوں رہوں، اس لیے یہاں پہ آیا کہ غریب گزروں نے آمد کیا جاتی ہے۔ آپ نے کہا کیا مدینے کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے؟ کئی برس کے بعد آپ دوبارہ مدینے کو آئے۔ جب مدینے کو آئے تو لوگ بلال کو دیکھنے کے اپنے گھروں سے دیکھتے، اپنے چھتوں سے جھانکنے لگے۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا اے بلال، اے بلال، ایک مرتبہ اپنی اذان سنا دو۔ وہ اذان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو پڑھا کرتے تھے، وہ اذان جو حضور کے دور میں دیا کرتے تھے، وہ اذان ہمیں بھی آج سنا دو، بڑی یاد آ رہی ہے۔ بلال فرماتے ہیں اے لوگوں، جب میں اذان دیتا تھا تو حضور سامنے ہوا کرتے تھے، میں جب اذان دیتا تھا حضور کے ساتھ رہا کرتا تھا، حضور کو دیکھتا تھا تو اذان دیتا تھا، حضور کو دیکھتا تھا تو اذان دیتا تھا۔ سفر میں ہو، حضر میں ہو، جنگ کے میدان پر ہو، جہاں کہیں بھی حضور تھے ان کے پیچھے پیچھے رہتے کر جب نماز کا حکم آتا تھا، مجھے حکم دیا جاتا تھا، میں ادا دیتا تھا۔ اب بتاؤ حضور پردہ فرمائے، اب میرے پاس اتنی طاقت نہیں، اتنا حوصلہ نہیں کہ میں اذان دے سکوں۔ لوگوں نے حسنین کریمین کو بلاتے ہیں، بلا کر فرماتے ہیں ہمارے کہنے سے اذان نہیں دے رہی ہے، لہذا تم لوگ مطالبہ کرو، تم لوگ خواہش کرو۔ حسنین کریمین سامنے آتے ہیں، اے بلال اذان دو، اے بلال اذان دو۔ آپ جیسے ہی حسنین کریمین کی آواز سنتے ہیں، بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیونکہ شہزادے ایسے شہزادے تھے جن کے بارے میں آتا ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے مشابہ چہرے سے لے کر ناف تک ہوا کرتے تھے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ ناف سے لے کر پیروں تک حضور کے مشابہ ہوا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ دو شہزادے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ فرماتا اے دو شہزادوں، حضور تو بتا فرما رہے تم سامنے آ جاؤ، تمہیں دیکھ کر حضور یاد آ جاتے ہیں، ایسا کہ تمہیں دیکھ کر حضور کو دیکھنے کے برابر ہے، لہٰذا سامنے آ جاؤ میں عذاب ہوگا۔ تو دونوں شہزادے سامنے آتے ہیں اور بلال رضی اللہ تعالیٰ ادا کے رکھتے ہیں، ادا کے رکھتے ہیں۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے پاس پہنچے، حضور کی آگاہی آگے اس وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اتنی محبت تھی حضور سے، اتنی والہانہ عشق حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ کے جب پورا مدینہ بلال کی آواز پر جھاڑے مار مار کر رونے لگا، حضور کی دوبارہ یاد آ گئی، حضور کی یاد آ گئی، ماں کے رونے لگے، پورے بے انتہا رونے لگے۔ حسنین کریمین کو حوصلہ دینے لگے تھے۔ وہ پیارے حسنین کریمین جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے نجاستوں کو دور کر دیا ہے، یہ پاک ہے، منزہ ہے، ان کے پاس کوئی گندگی نہیں آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو پاک و صاف کر دیا ہے، لہذا ان اہل بیت سے محبت کرو، ان سے محبت کرو۔ کیا ملتا ہے محبت کرنے سے؟ کیا ملتا ہے محبت کرنے سے؟ یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، جنت کی دروازے کو سب سے پہلے میں کھولوں گا، جنت کے دروازے کو میں کھولوں گا، اس کے بعد میرے اہل بیت جنت میں داخل ہوں گے، میرے اہل بیت سے جو لوگ محبت کریں گے وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ پہلے میں داخل ہوگا، میرے اہل بیت داخل ہوں گے، اور اس کے بعد وہ لوگ داخل ہوں گے جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اہل بیت سے محبت کرو، سیدوں سے محبت کرو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سیدوں کو چھوڑ کر کوئی دعوت مت کرو، سیدوں کو چھوڑ کر تم
ایک آیت کا ٹکڑا، ایک بردہ اگر کہیں قیامت کا آپ کو مل جائے کیا کرو گے آپ؟ اس کی تعظیم کرو گے یا نہیں کرو گے؟ یہ تو قرآن سے الگ ہے، کیوں تعظیم کریں گے؟ اس طریقے سے سوچو گے یا قرآن کی آیت ہے سمجھ کر اس کو تعظیم کرو گے؟ یقیناً تو کرو گے۔ قرآن کی آیت میں جیسا قرآن کا ادب کرنا ہے، جیسی تعظیم کرنا ہے، جیسی توجہ کرنا ہے، قرآن کی آیت ایک ٹکڑا بھی مل جائے تو اس کی ویسی تعظیم کی جائے گی، ویسے اس کا ادب کیا جائے گا، ویسے اس کی تعظیم کی جائے گی۔ اسی طریقے سے علامہ شافعی فرماتے ہیں جیسے قرآن سے ہٹ کر ایک آیت الگ ہو گئی، اس کی تعظیم کی جاتی ہے، ادب کیا جاتا ہے۔ جیسے تم مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو، مصطفیٰ کی اولاد ایک ہے، مصطفیٰ الگ ہوئے، مصطفیٰ کا خون ان کے جسموں میں ہے مگر مصطفیٰ کا خون ہے، جیسے مصطفیٰ کا تم ادب کرتے ہو اور اسی طریقے سے مصطفیٰ کا خون جس کی سجد میں آ جائے اس کا بھی ویسے ادب کرنا چاہیے، ویسے اس کی تعظیم کرنا چاہیے۔ جیسے کہ قرآن کی ایک آیت الگ ہونے کے بعد تم تعظیم و توقیر کرتے ہو، ایسے مصطفیٰ کی جو نسل ہے، جو سیدوں کی نسل ہے، ان کا ادب و احترام کرو۔ اگر چونکہ مصطفیٰ نہیں ہے مگر ان کے جسموں میں مصطفیٰ کا خون ہے۔ جب کبھی کتاب اشارہ ہوتا ہے دیکھو اعلیٰ حضرت اس کا ادب بتا رہے ہیں، سجدوں سے ہر حال میں ادب کرنا ہے۔ اگر بے ادبی کرو گے یزید بنو گے، با ادب بنو گے تو جنید بغدادی بنو گے۔ علامہ شافعی فرماتے ہیں تو لہذا آپ ارشاد فرماتے ہیں سجدوں کی تعظیم و توقیر اس طریقے سے کرو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بس اوقات میں تمہاری نظروں کے سامنے کوئی سجد غیر شرعی فعل کرتا ہوا نظر آئے تو اس کا اصلاح کا طریقہ بتاتے ہیں۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کے بعد ایک سجد صاحب تشریف لائے، دیکھا کہ ان کے ہاتھ کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں۔ اب معلوم ہے کہ سونا حرام ہے اور سید صاحب ہے، اب پہلے نہیں بول سکتے تو اعلیٰ حضرت نے کیا کیا، اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے۔ سید صاحب میں تو عام طور پر سے کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتا مگر آپ کے پاس جو انگوٹھی رکھی گئی مجھے نظر فرمائیے، مجھے عنایت فرمائیے، بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے۔ سید صاحب اور اعلیٰ حضرت اللہ اکبر امام مجددین ہے، آپ کی بات پہ کون نے کوئی کیا کر سکتا ہے؟ سید صاحب نے اسی وقت میں اپنی سونے کی انگوٹھی نکال کر اعلیٰ حضرت کے حوالے کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ غیر شرعی ہے، حرام ہے، بلا ہے، ایسا ہے، ویسا بھی نہیں فرمایا، بلکہ اتنا فرمایا کہ بس آپ کی انگوٹھی ذرا پسند آ گئی ہے، آپ مجھے عنایت فرمائیے۔ دونوں ہاتھ پھیلائے سید صاحب کے سامنے، اور یہ بھی یاد رکھو سجد جو ہوتا ہے نا صحیح ہوتا ہے۔ آج کل سجدے بہت نکل گئے، سجدوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کے پاس سخاوت ہوتی ہے، دینے کی عادت ہوتی ہے، لینے کی عادت نہیں ہوتی ان کے پاس۔ آج کل وہ لوگ لٹا دینے والے ہوتے ہیں، لوٹنے والے نہیں ہوتے۔ آج جو خواجہ غریب نواز کے پاس کیا ہوا، خواجہ آج بھی لوگوں کو دے رہے ہیں، لٹا رہے ہیں۔ اداوت اولیاء کے پاس جاؤ، بہت شریف جاؤ، صرف لوگوں کو مل رہا ہے، یا تو دنیاوی اعتبار سے دینی اعتبار سے۔ سیدوں کی علامت یہ ہے کہ وہ سخی ہوتے، وہ دینے والے ہوتے، انکار کرنے والے نہیں ہوتے، ان کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ اور ان کے بعد لوگ چیزیں لے آتے ہیں، کچھ لوگ چیزیں لے آتے ہیں، آپ چاہو یا چاہو خود لوگوں کے بعد آنا شروع کرتے ہیں۔ تو سید صاحب نے کیا کہ اپنے اپنے نکاح کہتے تھے اعلیٰ حضرت کو، اعلیٰ حضرت نے کیا کیا، اس وقت میں اس کے اندر اور مزید سونا ملایا، سونا ملا کر اس کو بڑی انگوٹھی تیار کی، سامنے اور ایک چاندی کی انگوٹھی تیار فرمائی، اس کے بعد خط لکھا، سید صاحب آپ کے نانا جان نے مردوں کے لیے سونے کو حرام کیا ہے، آپ کے نانا جان نے مردوں کے لیے سونے کو حرام کیا ہے، لہذا میں آپ کے پاس سے سونا لینے کی وجہ یہی ہے کہ آپ اس کو مزید اتنا اضافہ کیا، اور آپ کے لیے چاندی جائز ہے، آپ کے لیے بطور نذرانہ میں چاندی کی انگوٹھی پیش کر رہا ہوں، یہ آپ کی اہلیہ آپ کے زوجہ کے لیے میری طرف سے اس نذرانے کو قبول فرمائیے۔ اس طریقے سے آپ نے سید زانی کی اصلاح فرمائی، سونے کے اندر اور مزید سونا ملایا،
سیدوں کی کسی طریقے سے آپ توہین نہیں کر سکتے، ان کا ادب کرنا آپ کے لیے لازم ہے۔ جب کبھی سید چل رہا ہو تو سید کے آگے آگے مت جاؤ، ان کے پیچھے پیچھے رہو۔ کبھی ان سے بیٹھ کر گفتگو مت کرو، ان سے ٹھہر کر گفتگو کرو۔ سیدوں کے بارے میں عبادت کی تعظیم کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، ان کا ادب کس طریقے سے بجا لانا ہے، کہ آپ کے وقت ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یار حضور نے فرمایا جو سیدوں کی تعظیم نہیں کرے گا، توقیر نہیں کرے گا، اس کی دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی۔ جو سیدوں سے محبت کرے گا، ان کے نقش قدم پر چلے گا اور ان کے بتائے راستے پر چلے گا، یاد رکھو اس کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ